آج پھر چلتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع آج کا نہیں ہے، وہ بڑی دیر سے چل رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا منوج بھائی کا بچھڑنا. پاکستان کے جو حالات ہے، کرنٹ افیئرس تو ہے ہی نہیں ہمارے. تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی رنڈی رونا، یہ کوئی گالی نہیں ہے. رنڈی کہتے ہیں کس کو جو بیوہ ہو جائے، تو رنڈی رونا ہی ہوتا ہے. آج کی جو پہلی بات ہے جس میں نے بات کرنی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں اعظم سواتی صاحب نے انکشاف. تو کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا ہے میں نے بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج سے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے اور بدھ کو ایک خاص شخصیت سے ملوں گا. آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن آپ بھی سمجھ گئے، میں بھی جانتا ہوں. جبکہ کامیابی کے حوالے سے 100% پر امید ہوں. ان کے اس جملے پہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یہ جو انہوں نے کامیابی کے حوالے سے 100% امید کی بات کی ہے وہ درست ثابت ہو. اس لیے کہ پاکستان جیسے ٹریفک جیم نہیں ہوتا یا کوئی آدمی بھنور میں پھنس جائے، تو اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اس میں تو پاکستان شاید اس ٹریفک جیم سے نکل آئے اور یہ جو پانی رکا ہوا ہے اور اس سے بدبو آنے لگی ہے یہ پانی پھر روان ہو جائے. تو اعظم سواتی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں جو دوست پاکستانی ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میرا ان سے رابطہ ہے، میری ملاقات کسی سے ہو جائے گی پھر کہہ سکوں گا میں کہاں تک جا سکتا ہوں. میری میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی، پہلی میٹنگ ابتدائی ہوگی، ہو سکتا ہے 2 سے 4 دن پہلے یا 2 سے 4 دن بعد میں ہو. یہ انہوں نے بات کی ہے. تو یہ شاید آپ کو پہلے بھی معلوم ہو. میں نے اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہیں اس میٹنگ کی کامیابی کے لیے دعا کریں، چونکہ اس میں پاکستان کے آگے بڑھنے کے، میں نے کہا نا کہ شریعہ کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو، مسلسل بہتے ہوئے پانی کو. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھگدا پانی پاک ہوندا ہے. ہمارے ہاں بہت سے حوالوں سے پانی رکا ہوا ہے، اسے شریعہ کہتے ہیں عربک میں، روانی سے چلتے ہوئے پانی کو. اور جب رک جائے اسے کریحہ کہتے ہیں. تو پانی رکا ہوا، تو اس لیے اس کو کریحہ سے نکال کے شریعہ کی طرف اگر واپس لے جائیں تو اس ملک کے 25 کروڑ جو بے زبان ہیں، جو شاید بددعا زبان سے نہ دیتے ہیں، ان کے دل سے جو آئیں یا ان کے بچوں سے نکلتی ہوں گی، وہ ہم سب میں سے کسی کے بھی بارے میں نہیں. اگلی بات، شیر افضل مروت صاحب نے کسی چینل کے پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی اور مخالف سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 ارب میں چین کی ایک کمپنی کو فائر وال کا ٹھیکہ دیا. باقی اب میں اپنے زبان میں کہہ دیتا ہوں، ان کا نہیں. تو کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ 40 ارب ڈوب گئے ہیں، چونکہ یہ سو کالڈ جو فائر وال تھی وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکی جس کی حکومت کو امید تھی. تو 40 ارب کیا ہوتا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب بڑے آدمی ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ حضور 40 ارب کا ماتم نہ کریں. اس 40 ارب اگر ضائع ہو گئے ہیں تو ادھر تو 77 سال ضائع ہو گئے ہیں. ملک کا آدھا حصہ، میں اس کو ضائع ہونا نہیں کہتا، بنگالی بھائی ہمارے بھائی ہیں، خوش رہیں اور ایک تجدید کی صورت بنتی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے اس میں بھی کامیابی ہو. اور میں نے ایک زمانے میں عمران خان کو کہا تھا، پہلے میں نے کہا شہریار آفریدی صاحب، بنگلہ دیش سے شبنم اپنے زمانے کی ممتاز ترین، مقبول ترین، میرا خیال ہے ان سے لمبا پیریڈ عروج کا کسی نے نہیں دیکھا. شبنم پاکستان کی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام. تو وہ تشریف لائی ہوئی تھی، تو میں نے شہریار آفریدی اچانک آ گئے، بیٹھے، بات ہوئی، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملے. تو شبنم بڑی دیر سے بیٹھی تھی، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ کے ایوارڈز وغیرہ اس ملک میں کچرا ہے، ایوارڈ نہیں ہے یہ. ابھی جس کو بڑا ستارہ ہے پاکستان یا پتہ نہیں کیا دیا تھا،
میں تو ان کو ٹھیک کرے کہتا ہوں، اس کو پرائم منسٹر نے نکال دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان ایوارڈز کی اوقات کیا ہے تمہارا۔ میں نے کہا کہ یار یہ پرانی بات ہے، عمران خان کی حکومت کی بات۔ تو میں نے کہا یار آپ ان کو شبنم بی بی کو اگر حکومت ایوارڈ دیتی ہے، اس سے ایک اچھا خوبصورت میسج جائے گا۔ وہ ہندو ہیں، ان کا اصلی نام جھرنا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، بعد میں کیا پتہ لگا، اب میں نام نہیں لیتا، اس کا دل خراب ہوگا۔ ایک نی مریاں قسم کا ایک ماڈل ہے کراچی میں، اس کو دے دیا گیا۔ عمران کو جب میں نے کہا کہ وہ ایوارڈ ہیں، تو میں نے کہا یار میں نے آپ کے منسٹر کو پیغام دیا، یا شاید آپ سے بھی بات کی ہو فون پہ، یہ کیا کیا ہے؟ تو اتنی 2-3 بڑی بڑی گالیاں نکال کے اس نے اپنے ایک وزیر کا نام لیا۔ یہ سب اس کی خباثت، یہ تو حال ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وزارت معدنیات کی جانب سے ایک تقریب میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ اگر ان ذخائر سے استفادہ کیا جائے تو پاکستان IMF کو خیر بات کہہ سکتا ہے، قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ کیسے ہلکے لوگ ہیں۔ میں لفظ سادہ سے ہلکے، ہولے، پنجابی فلاں بندہ بڑا ہولا ہے۔ 2015 میں چنیوٹ میں سو کالڈ سونے، تانبے، لوہے کے ذخائر ملنے پہ اسی وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ جو کشکول 68 یعنی 68 برسوں میں نہیں ٹوٹا، اسے توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم باہر کشکول لے کر نہیں بلکہ تانبا، لوہا اور سونا لے کر جائیں گے، اور ملک کا کھویا ہوا مقام اور کشکول کے ٹکڑے۔ یہ کب کی بات کر رہا ہوں، 68 یعنی اب 77 سال ہو چکے ہیں۔ کب یہ بڑک ماری تھی؟ کدھر گئے چنیوٹ، اور کدھر گئے اس پہ ہونے والے جاہلوں والے اخراجات؟ منرلز جب نکالی جاتی ہیں تو اس میں اس کو سکین کیا جاتا ہے، ویٹ کیا جاتا ہے، انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے۔ میں جیولوجسٹ نہیں ہوں، اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ جتنی اس کو نکالنے کی کاسٹ آئے گی، اگر تو یہ اتنے کا ہی ہے بیکار ہے، اگر اس سے بھی کم کا ہے بالکل ہی بیکار ہے۔ انہوں نے جھک ماری، بے تحاشا پیسہ ضائع کیا۔ پاکستان کے نصیب میں ریکوڈک اور چنیوٹ جیسے، وہاں ایک چیف جسٹس پڑ گیا تھا، انہوں نے اپنی دکان کھولی۔ ریکوڈک کا جو ہوا آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب جو معدنیات ہیں، اللہ انہیں مکروہ قسم کی نیتوں سے بچائے۔ میں نے آج اپنے سما کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اس پہ یہ خبر آنے کے بعد سیلاب آ سکتا ہے۔ مریم سے بات کرتے ہوئے ہماری جو اینکر ہیں، تو پھر میں نے ایکسپلین کیا سیلاب اس لیے کہ پاکستان میں بہت سے مچھندروں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، رالیں ٹپک رہی ہیں۔ یہ اربوں خربوں کا جو معدنیات نکل رہی ہیں، منرلز نکل رہی ہیں، تو اس میں ہمارا تو ظاہرہ حصہ ہونا ہی ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ جو پہلی گزارش میں نے کی تھی منوج بھائی کے بعد والی بات، کہ اللہ کرے اعظم سواتی صاحب نے جس امید کا اظہار کیا ہے، اللہ کرے پوری ہو جائے۔ وہ پر امید ہیں، اللہ کرے ان کی پر امیدی رنگ لائے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔